الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وذروا ظاهر الإثم وباطنه چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو، وہ گناہ جو تم کھلم کھلا کرتے ہو یا چوری چھپے کرتے ہو، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت سے روگردانی کرنا۔ ایسے کاموں کو چھوڑ دینے کا پروردگار نے حکم فرمایا۔ نیکی کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور گناہ کے اپنے اثرات۔ جو انسان نیکی کرے گا اس کے دل میں اس کی نورانیت آئے گی، اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، اور جو انسان گناہ کا مرتکب ہوگا اس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے گی، اس کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی۔ اس لیے حکم فرمایا کہ تم چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ کائنات میں سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کیا، مردود شیطان نے کیا۔ اللہ رب العزت کی سب سے پہلی نافرمانی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر یہ کھڑا رہا۔ جب پروردگار عالم نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو جواب میں یہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور انہیں مٹی سے۔ آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی پستی کی طرف مائل ہوتی ہے، لہذا میں بلند ہونے والی فطرت رکھتا ہوں، میں بہتر ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ کا جو جواب پیش کیا وہ گناہ سے بھی زیادہ برا۔ معافی لیتا، کہہ دیتا غلطی ہو گئی، مگر آگے سے اس گناہ کو جسٹیفائی کیا۔ مفسرین نے لکھا کہ شیطان نے 3 بڑی غلطیاں کی۔ شیطان نے 3 بڑی غلطیاں کی۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، ایک غلطی، اور دوسری غلطی کہ اس پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوا، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، عذر پیش کرنے کی کوشش کی، اپنے ذوق میں یہ سمجھا میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ پہلی سے بھی بڑی غلطی تھی۔ اور پھر ایک تیسری غلطی کی جو دوسری سے بھی زیادہ بڑی،
اور وہ کیا کہ جب پروردگار عالم نے فرمایا کہ دفع ہو جا یہاں سے، تو مردود ہے، تو بجائے اس کے کہ معافی مانگتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو درجہ بدرجہ 3 غلطیاں کی۔ ایک تو گناہ کر بیٹھا، پھر دوسرا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونے کی بجائے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لو لگانے کی بجائے اس کی رحمت سے مایوس ہو بیٹھا۔ آج بعض اوقات انسان میں بھی ان میں سے کوئی نہ کوئی 1، 2 یا تینوں علامتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی علامت کہ وہ گناہ کرتے ہیں۔ جس نے نیکی کی اس نے انبیاء سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لیا، اور جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اس نے شیطان سے اپنی نسبت کو مضبوط کیا۔ پھر گناہ کرنے کے بعد جو بندہ بھی گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوا، اپنے آپ کو مجرم سمجھا، ملامت کی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلط کر بیٹھا، گویا اس نے انبیاء کے ساتھ اپنی نسبت کو پکا کر لیا۔ جیسے سیدنا آدم علیہ السلام سے جو ہے صاحب ہوا تو انہوں نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، گناہ کے اوپر ملامت اپنے آپ کو کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھیں غلطی ہوئی مگر فوراً ملامت کی، پروردگار عالم نے غلطی کو معاف فرما دیا۔ تو جس بندے نے گناہ کیا اور گناہ پر نادم ہوا اس نے صلحاء کے شعار کو اپنا لیا، اور اگر نادم ہونے کی بجائے اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ گیا، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اس کی آرگومنٹس ڈھونڈنے کی کوشش کی، میں حق پر ہوں، گویا اس نے دوسری تار بھی شیطان سے جوڑ لی۔ اب تیسری بات، غلطی بھی کر بیٹھا اور اپنی نفس کو ملامت بھی نہ کی، تو آخری درجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کئی دفعہ انسان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مایوس بھی ہو بیٹھتا ہے۔ آپ نے سنا کئی مرتبہ کہتے ہیں اور جی اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ یہ بات انسان کب کرتا ہے؟ جب اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی ہوتی، اور جی ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سنتا؟ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے۔ تو پہلے قدم پر چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ کی مثال بچھو کی مانند ہے، اسکارپین۔ چھوٹا گناہ چھوٹا بچھو اور بڑا گناہ بڑے بچھو کی مانند ہے۔ عام طور پر دیکھا کہ انسان بچھو کو دیکھتے ہی ڈر جاتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اگر اس کو کوئی کہے جی یہ چھوٹا سا بچھو ہے آپ ہاتھ سے پکڑ لیجیے، کہے گا نہیں یہ بھی نقصان دے گا۔ تو جس طرح چھوٹا یا بڑا بچھو نقصان دہ ہوتا ہے، اسی طرح چھوٹا یا بڑا گناہ بالآخر انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے انسان، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا کہ جس پروردگار کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔
ایک جگہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ علم معلومات زیادہ رکھنے کا نام نہیں ہے. علم زیادہ معلومات حاصل کر لینے کا نام نہیں کہ جو ٹاپک چھیڑ دو اسے زیادہ باتوں کا پتہ ہو، وہ کسی عنوان پر زیادہ گفتگو کر سکتا ہو، وہ لوگوں کو زیادہ باتیں سنا سکتا ہو، اس کا نام علم نہیں. بلکہ علم کہتے ہیں کسی انسان پر گناہوں کی مضرتوں کے زیادہ کھل جانے کو. جس انسان پر گناہوں کی مضرتیں جتنی کھل گئیں، فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا عالم بن گیا، اس کو گناہوں کے نقصانات کا زیادہ پتہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈاکٹر لوگ، ان کو اگر قریبی چیزیں دی جائیں جن میں فیٹ ہو فلاں ہو تو یہ بڑا ریزرو رہنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے کھانے سے انسان کو نقصان کتنا ہوتا ہے. کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان پر ان چیزوں کے نقصان زیادہ واضح ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں جا کر یہ چیز نقصان دے گی. اسی طرح عالم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس پر گناہوں کے نقصانات زیادہ واضح ہو جاتے ہیں، تو وہ انسان پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ہر ایکٹ کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے. گناہوں کا اپنا ایفیکٹ ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. جو انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا وہ ان کے اثرات سے نہیں بچ سکے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برف ہو مگر ٹھنڈی نہ ہو، آگ ہو جو گرم نہ ہو؟ آگ اور گرمی لازم و ملزوم، برف اور ٹھنڈک لازم و ملزوم. اسی طرح گناہ اور اس کے اثرات یہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کے 3 اثرات ہوتے ہیں، 3 نتائج نکلتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے. 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتے ہیں. یا تو انسان گناہ سے توبہ کر لے اسی وقت، پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے گی. جتنا بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر گناہ کی معافی ممکن ہے. لیکن اگر انسان گناہ کرے اور معافی بھی نہ مانگے تو پھر اس کی سزا کے 3 مختلف انداز ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکیر ہوتی ہے. نکیر کہتے ہیں سزا کو، ادھر گناہ کیا ادھر سزا ملی، ادھر گناہ کیا ادھر سزا ملی. کسی کو دھوکہ دیا، کوئی بری بات پیش آ گئی، کسی کا دل دکھایا، اپنوں میں سے کسی کو مصیبت میں مبتلا ہوتے دیکھا. نقد معاملہ یہ کبھی کبھی پہلی صورت یہ ہوتی ہے. اس لیے کئی دوست آ کر بتاتے ہیں کہ جی جب بھی مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بری خبر سننے کو مل جاتی ہے، یا کاروبار کی طرف سے، یا اولاد کی طرف سے، یا گھر بار کی طرف سے. کوئی نہ کوئی الٹی خبر میں ضرور سن بیٹھتا ہوں. یہ نکیر ہے، نقد معاملہ. جیسے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی میں نے دیکھا کہ اس کے بعد میرے ماتحتوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی. مثلا اولاد میں سے، بیوی میں، خادموں نوکروں میں سے، حتیٰ کہ سواری کے جانوروں میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی کی. تو گناہ کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نقد معاملہ دکھا دیتے ہیں.
دل کو صدمہ ملتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، انسان کا سکون لٹ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد معاملہ. اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے در کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں. یاد رکھیں، خوشیاں سلاتی ہیں، غم جگاتے ہیں. خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. جب بندے کو پریشانی ملتی ہے تو وہ پھر جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے. پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب پابندی سے مسجد میں نماز پڑھتا ہے. پہلے فقط نماز پڑھتا تھا، اب تہجد بھی پڑھنے لگ جاتا ہے. پہلے تلاوت نہیں ہوتی تھی، اب وظیفے بھی کرنے شروع کر دیتا ہے. تو یہ پریشانیاں بعض اوقات اس لیے آتی ہیں کہ ان سے تنگ آ کر انسان اپنے رب کے در کی طرف متوجہ ہو جائے. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں میں جکڑ جکڑ کے اپنے در کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، اپنے در کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. تو پہلا نتیجہ تو نکیر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ نقد سزا مل گئی. عدل و انصاف فقط حشر سے موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. سکون لٹ جاتا ہے بندے کا. مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. وہ فرماتے تھے کہ دوستو، تم چاہے جو گناہ کرو، مگر دیکھ لینا اللہ نے اسی زندگی میں تمہاری زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو پھر دیکھنا. ایسا سکون لٹ جاتا ہے کہ بندہ اس دنیا میں محسوس کرتا ہے جیسے ہر طرف آ گئے. اضطراب، بے چینی، پریشانی، سکون نام کو نہیں ہوتا. ہر وقت ذہن پہ خوف سوار ہے، مصیبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے. انسان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پروردگار نے ایسا غم دے دیا اب وہ جان ہی نہیں چھوڑتا. 24 گھنٹے کا غم دل پہ سوار. یہ گناہ کے اثرات میں سے اثر ہوتا ہے. جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ. اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو گناہوں کی یہ تاثیر پہلی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے، اور یہ سزا اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اپنے رب سے معافی مانگے. دوسری صورت سزا ملنے کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی سزا میں تاخیر کر دیتے ہیں. گناہ کی سزا فوراً نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ ذرا ڈھیل دے دیتے ہیں، لمبا کام کر دیتے ہیں، اور بندہ اس وقت زیادہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ پروردگار اس کو اور موقع دیتے ہیں، اچھا تو کر اپنی مرضی. جب وہ اچھی طرح غافل ہو جاتا ہے اب پروردگار عالم اس بندے کو اچانک پکڑتے ہیں، یعنی اس کو بڑی سزا کے لیے کوالیفائی کرنے کا موقع دیتے ہیں. کر جو مرضی کرتا ہے، ایک پہ گناہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، ذرا کر کوالیفائی بڑی سزا، بڑی پنشمنٹ کے لیے. چنانچہ ارشاد فرمایا قرآن عظیم الشان، توجہ سے سنیے. فلما نسوا ما ذکروا به، ایک قوم کے بارے میں کہ جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز، ہر نعمت کے دروازوں کو کھول دیا.
اب ظاہر میں بندہ گناہ کر رہا ہے اور اوپر سے اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور جی جتنا نفع مجھے اس سال ہوا ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. جتنی پروڈکشن میرے پلانٹ نے اس دفعہ کی ریکارڈ پروڈکشن کر دی. اسے اور زیادہ نعمتیں ملتی ہیں, اور زیادہ واہ واہ ہوتی ہے. یہ اس کے لیے ٹریپ ہوتا ہے. ایک طرف سے گناہ کر رہا ہے, دوسری طرف سے نعمتیں اور برس رہی ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کے کام سیدھے کر دیتے ہیں. یہ اس کے لیے ٹریپ. وہ سمجھتے ہیں کہ میں اب بالکل ٹھیک فیصلے کر رہا ہوں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مست ہو جاتے ہیں اپنی اس کیفیت پر. سنیے قرآن, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, کہ جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا, حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے جو سب مال و اسباب نعمتیں ان کو مل گئی, اخذناہم بغتۃ, ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تاخیر کر دیتے ہیں, ذرا موقع دیتے ہیں کھل کھیلنے کا. اچھا نافرمانی کرتے ہو تو اچھا کر لو, دیکھو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. یاد رکھیں, جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور زیادہ اپنے اوپر آتا ہوا دیکھے, یہ ڈرنے کا مقام ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے بڑی سزا کی طرف لے جا رہا. ایسا تو نہیں میں اپنی عاقبت خراب کر رہا ہوں. یہ ڈرنے کی بات ہوتی ہے. اور کئی مرتبہ سزا میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص موقع پر اس کو سزا دیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف کی زیادہ ہو. مثال کے طور پر گناہ جوانی میں کیے, بڑھاپے میں اللہ نے بیوی کو مخالف بنا دیا. گناہ جوانی کے مگر توبہ نہ کی تو بڑھاپے میں بیوی کو خاوند کا مخالف کر دیا اور اولاد ماں کے ساتھ ہے. مصیبت میں پڑ گیا, سکون لٹ گیا, پریشانی بڑھ گئی, بڑھاپا خراب ہوا, انجام برا. تو سزا میں تاخیر ہوتی ہے. اس لیے کئی گناہوں کی سزا کئی سال بعد جا کر ملتی ہے اگر اس نے اس سے توبہ نہ کی ہوئی ہو. چنانچہ ایک صاحب آئے, بیعت کے بعد ان کی زندگی بدل گئی تھی. کہنے لگے حضرت اپنی طرف سے کوئی گناہ نہیں کرتا, پکا نہیں, یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی. تو بلا کر پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ جتنے بھی گناہ زندگی میں کیے سب سے توبہ کر لی؟ کہنے لگے نہیں, بہت سارے گناہ ایسے ہیں ان سے توبہ نہیں کی. تو بھئی جن سے گناہوں سے توبہ نہیں کی وہ اکاؤنٹ میں تو لکھے ہوئے ہیں نا, اب ان کے تو اثرات ہونے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 10 سال گناہوں کو گزر جائیں تو وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے, اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے؟ نہیں, گناہ تو لکھا ہے انعام اعمال میں, اس کی بے برکتی ہوگی, اس کی سزا ہوگی جب تک کہ انسان گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا. چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا, اس نے کسی نامحرم کے چہرے کو دیکھا, ناجائز چہرے کو دیکھا اور کوئی بات کی تو حضرت نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم نے بری خواہش سے اسے دیکھا تو توبہ کرو. اس نے اسے ہلکا سمجھا, کہنے لگا نہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں, میں نے تو ویسے ہی دیکھا تھا. توبہ نہ کی. نتیجہ کیا نکلا کہ اس گناہ کا اثر یہ ہوا 20 سال کے بعد بالآخر قرآن پاک کا حفظ بھول گیا, قرآن پاک کی نعمت سے محروم 20 سال کے بعد.
تو گناہ کی کبھی کبھی سزا ملنے میں تاخیر ہوتی ہے. اس لیے انسان پہلی صورت نقد سزا اور دوسری صورت سزا میں ذرا تاخیر کر دیتے ہیں، رسی دراز کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی گناہ کی تیسری صورت ہوتی ہے، اور تیسری صورت کیا؟ اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر. وہ کیا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر؟ وہ تدبیر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں، بندہ اس کو سزا سمجھتا ہی نہیں، احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہوتی ہے. مثال کے طور پر گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تہجد سے محروم کر دیا، اب وہ اس کو سزا ہی نہیں سمجھ رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ میں تہجد نہیں پڑھ رہا. یہ سوچ کا ایک انداز ہے، اور یہ بھی تو سوچ کا ایک انداز ہے نا کہ تہجد کا وقت اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کے جاگنے کا وقت ہے. اللہ رب العزت اس وقت میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات میں اللہ تعالیٰ بعض فرشتوں کو بلا کر ان کو کہتے ہیں جاؤ زمین پر، یہ وقت میرے مقبول بندوں کے جاگنے کا وقت ہے، اس وقت فلاں فلاں کے سر کھڑے ہو کر پہرا دو، ان کو تھپکی دے کے سلاؤ کہ یہ وہ اس وقت جاگ نہ سکے. میرے مقبول بندوں کے اٹھنے وقت میں ان کو اٹھتا دیکھنا ہی نہیں چاہتا، ان کو سویا رہنے دو. تو ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں جی ہم تہجد نہیں پڑھتے، کیا پتا کہ ادھر سے تھپکیاں دے کے سلا دیا جاتا ہو. کوئی رہو مت تو میں نہیں چاہتا تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری شکل اس وقت نہیں دیکھنا چاہتا. تو یہ سوچ کا اپنا اپنا انداز ہے. تو کبھی کبھی انسان کو سزا تو ملتی ہے مگر خفیہ تدبیر، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سزا ہے یا نہیں. چنانچہ کئی لوگ درود شریف پڑھنے سے محروم، عالم ہیں، خود کہتے ہیں جی کہ 1 سال گزر گیا ہمیں یاد نہیں ہم نے پابندی سے 100 دفعہ درود شریف صبح شام پڑھا. استغفار سے محروم، پابندی سے تلاوت قرآن سے محروم، تکبیر اولیٰ سے محروم. ان کو انسان سزا ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو رہا ہوتا ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گیا. اب پتہ تو اس کو تھا کہ گناہ کی بے برکتی ہوتی ہے، کرتا بھی تھا مگر دل ہی دل میں گھبراتا بھی تھا کہ کیا بنے. کافی عرصہ گزر گیا گناہ کرتے کرتے، اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس کو ساری نعمتیں ہو بہو ویسی نظر آئیں. واہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، مال و دولت کی بہتات بھی ہے، آسانیاں بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، ہر نعمت میسر ہے. تو ایک دفعہ وہ دعا مانگنے لگا اور دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا اللہ تو کتنا کریم ہے کہ میں باوجود اس کے کہ گناہ کر رہا ہوں تو اپنی نعمتیں مجھ پر سلامت رکھے ہوئے ہے. سید الخاطر میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ اس بندے نے یہ دعا کی کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، میں گناہ کر رہا ہوں اور تو نے اپنی نعمتیں مجھ کو سلامت رکھی ہوئی ہے، نعمتیں ہی نہیں چھین رہا، نعمتیں واپس نہیں لے رہا، نعمتوں سے محروم ہی نہیں کر رہا. تو جب اس نے یہ دعا مانگی تو پروردگار نے اس کے دل میں بات ڈالی، میرے بندے تو نعمت سے محروم ہوا ہے مگر تجھے اس کا احساس نہیں ہے. تو نعمت سے محروم ہوا ہے گناہ کی وجہ سے مگر تجھے اس نعمت کا احساس نہیں. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا اللہ کون سی نعمت ہے جس سے میں محروم ہوں؟ پروردگار نے فرمایا
کہ جس دن سے تم نے گناہ کیا اس دن سے ہم نے تمہیں مناجات کی لذت سے محروم کر دیا۔ اب اس نے سوچا تو اسے احساس ہوا کہ واقعی جب سے اس نے گناہ کا ارتکاب شروع کیا تھا اس وقت سے دعاؤں میں رونا اللہ تعالیٰ نے اس سے چھین لیا۔ اب ہم اسے سزا ہی نہیں سمجھتے۔ تو بعض اوقات نکیر نقد اس کے اوپر سزا، پریشانی، مصیبت، اور بعض اوقات سزا میں تاخیر تاکہ اچھی طرح پکڑ سکیں اس کو۔ اور تیسری بات کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ ان تین صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں انسان کو گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی گناہ کیا اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ جس نے بھی گناہ کیا، من یعمل سوءا یجز بہ، اس میں کوئی استثناء نہیں، گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا اجمی، چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا جاہل، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اسے اس کی سزا مل کر رہے گی۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ گناہ سے بچے، اور اگر ہو جائے تو جب تک رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منا نہ لے تب تک چین سے نہ بیٹھے، تب تک چین اور آرام سے نہ بیٹھے۔ اس کے سوا اس کا اور دوسرا کوئی حل نہیں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت 3 معاملات میں بندے کی بھرپور مدد فرماتے ہیں۔ 3 معاملات میں بندے کی بھرپور مدد فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر مسجد بنانے کی نیت کر لے، وسائل ہوں یا نہ ہو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس کی نیک نیتی کے سبب اللہ تعالیٰ بالآخر یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں مسجد بنانے میں۔ دوسری بات، اگر انسان نے بیٹی کا فرض ادا کرنا ہے، وسائل نہیں، اور وہ حالات کی وجہ سے بیٹی کی تاریخ بھی طے کر دیتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ یہ عمل، یہ فریضہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بے عزت نہیں ہونے دیتے، بالآخر موقع پر عزتوں کے ساتھ وہ بچی اپنے گھر کو رخصت ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ مدد ہے۔ اور تیسری بات، جب کوئی بندہ گناہ چھوڑنے کا دل میں عہد کر لیتا ہے، عزمن جازمن، پکا ارادہ، فرم کمٹمنٹ کر لیتا ہے، میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، اب اس ارادے کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس گناہ سے بچنے میں اس بندے کی بھرپور مدد فرما دیتے ہیں۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت بہت کوشش کرتا ہوں گناہ سے بچوں، بہت کوشش کرتا ہوں گناہ سے بچوں، مگر کیا کروں، میں بچ نہیں پاتا، مجھے کوئی طریقہ بتا دو۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہی بات جو میرے سامنے کر رہے ہو نا، یہی ہر روز تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے کہہ دیا کرو۔ جو بات میرے سامنے کہہ رہے ہو بہو یہی بات اللہ کے سامنے کہہ دیا کرو، اے اللہ گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، بچ نہیں پا رہا، اللہ مجھے گناہ سے تو بچا لے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرو۔ فرمانے لگے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اول تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے اسی دنیا میں بچا دیں گے،
اور اگر بندہ کسی وجہ سے گناہ سے نہ بھی بچا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا میرے بندے گناہ کیوں کرتے تھے، تو بندہ یہ تو کہے گا کہ اللہ کرتا تو تھا نفس کی خباثت کی وجہ سے، مگر یہ بھی تو کہتا تھا مالک میں بچ نہیں سکتا تو بچا لے۔ تو جب یوں کہے گا کہ اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ تو انسان اگر گناہوں سے نہیں بچ سکتا اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کرے کہ رب کریم میرے حال پر رحم فرما دیجیے اور مجھے گناہ سے بچا لیجیے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ تو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم نہ ہو ہم پر۔ تو جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ لیکن جب تک انسان توبہ نہ کرے اس وقت اس کو چین نہ آئے، اللہ کا در پکڑے رکھے، معافی مانگتا رہے، روتا رہے، اپنے نفس کو ملامت کرتا رہے، اپنے آپ کو مجرم سمجھتا رہے۔ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور پھر اس کی لاجک بھی پیش کرتا ہے، اور جی اب کاروبار میں تو سب کچھ کرنا ہی ہوتا ہے، آخر بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو فرض ہے، جسٹیفائی کر رہا ہے، ہم نے تو جی 2 ہی روٹی کھانی ہوتی ہے، میں بس یہ سب کچھ جو کرتا ہوں بیوی بچوں کے لیے وہ بھی تو فرض ہے۔ تو یہ جو شیطان کرتا ہے نا کہ گناہ کیا اور گناہ کی لاجک دل میں ڈالی، یہ انتہائی برا ہوتا ہے۔ اگر غلطی ہو تو انسان توبہ کرے، معافی مانگے، پروردگار معافی مانگنے والے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو 3 باتوں میں اللہ رب العزت کی بھرپور مدد ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب انسان کے دل سے گناہوں کی سیاہی جم جاتی ہے اور دل سیاہ ہوتا ہے تو اس کی 3 نشانیاں ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے گا کہ جب انسان کے دل پر گناہوں کی ظلمت چھا جاتی ہے تو اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی علامت کہ اس بندے کے دل سے گناہ کی جھجک ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ پہلی علامت ہے، اس بندے کے دل سے گناہ کی جھجک ختم کر دی جاتی ہے۔ یعنی پہلے غیر محرم کی طرف دیکھتے ہوئے گھبراتا تھا، اب وہ گھبراہٹ ختم۔ پہلے جھوٹ بولتے ہوئے جھجکتا تھا، اب جھجک ختم۔ پہلے غیبت کرتے ہوئے جھجکتا تھا، اب مزے سے غیبت کر لیتا ہے۔ پہلے کسی کا دل دکھاتے ہوئے جھجکتا تھا، اب مزے سے دکھاتا ہے۔ گناہ کی جھجک بندے کے دل سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ہوتی تو جھجک ہی ہے نا، اسی کو حیا کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا اذا فاتک الحیا اعمل ما شئت، جب حیا تو اس سے رخصت ہو جائے پھر جو چاہے مرضی کرتا تھے۔ تو سب سے پہلی علامت کہ گناہ کی جھجک دل سے ختم کر دی جاتی ہے، یہ دل سے ظلمت کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ پہلے کھاتے ہوئے دیکھتا تھا کہ اس میں سب کچھ حلال ہے یا نہیں، اب جو ملتا ہے لذت دینے کے لیے کھا لیتے ہیں، حرام حلال کی پرواہ نہیں۔ تو قلب کے ظلمت کی 3 علامتیں، جن میں سے پہلی علامت گناہ کی جھجک بندے کے دل سے ختم کر دی جاتی ہے، بے دھڑک گناہ کر لیتا ہے۔ دوسری علامت اللہ تعالی اس کو دل سے
نیکی کا شوق چھین لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کبھی کبھی بندے کے دل میں ہوتا ہے نا، میں دوڑ دوڑ کے نیکی کروں، بھاگ بھاگ کے نیکی کروں، میں تہجد بھی پڑھ لوں، میں اشراق بھی پڑھ لوں، میں اوابین بھی پڑھ لوں، میں اس سنت پر بھی عمل کر لوں، اس پہ بھی عمل کر لوں، پابندی سے میں اس محفل میں بھی شریک ہو جاؤں۔ نہیں، انسان نیکی کر بھی لیتا ہے مگر دیکھا دکھائی، دل میں تڑپ اور چاہت کوئی نہیں ہوتی۔ پہنچ گئے کسی محفل میں تو پہنچ گئے، اگر نہیں گئے تو احساس ہی کوئی نہیں۔ یہ کیفیت جب ہو جاتی ہے نا کہ نیکی کا شوق چھین لیا جاتا ہے، تڑپ نہیں ہوتی دل میں نیکی کی۔ کئی لوگوں کو دیکھا آ کے کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا، بس دعا، اتنا عرصے سے دعا کبھی نہیں مانگی، اتنے عرصے سے دعا کبھی نہیں مانگی۔ کیوں؟ وہ شوق چھین لیا، وہ محبت چھین لی۔ نماز پڑھتے ہیں اور بغیر دعا مانگے اٹھ جاتے ہیں۔ بس جی پتہ نہیں کیا کروں، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ علامت ہے قلب ظلمت کی۔ تلاوت کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کرنی مشکل ہو جاتی ہے، یہ علامت ہے قلب سے ظلمت آنے کی۔ تو گناہ کی جھجک ختم کر دی جاتی ہے، پہلی علامت۔ نیکی کا شوق اس سے چھین لیا جاتا ہے، اس کو نیکی کے شوق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ دوسری علامت ہے۔ اور تیسری علامت کہ اس بندے کو نصیحت بری لگنے لگ جاتی ہے، اس بندے کو نصیحت بری لگنے لگ جاتی ہے۔ کوئی اس سے خیر کی بات سمجھائے اسے بری لگتی ہے۔ مجھ پہ تنقید کیوں کی، مجھے کیوں سمجھایا، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ مثلا اس کو والد نے سمجھائی بات کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے، اب بجائے اس کے کہ بیٹا نصیحت کو قبول کرے، اس تو میں لگ جائے گا ابو کو بات پہنچائی کس نے، بہن نے بتائی، امی نے بتائی، بھائی نے بتائی کس نے، اور جو بتائے گا اس کا مخالف بن جائے گا، اس کے پیچھے پڑ جائے گا، تم نے بات پہنچائی کیوں؟ یہ نہیں کہ کہے کہ ہاں مجھے سمجھایا گیا اور میں گناہ کر رہا ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے اس غلطی کو چھوڑنا ہے، نہیں، وہ کہے گا کہ یہ میری بات کہی کیوں، استاد نے بات سمجھائی، اب وہ کہے گا اچھا استاد تک یہ بات پہنچائی کس نے۔ نصیحت بری لگتی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے جو بات کہی جا رہی ہے وہ اصول کی بات ہے، سچی بات ہے، بات پہنچائی کس نے۔ گناہ چھوڑنے کی بجائے زیادہ اس کا وقت اس میں لگتا ہے کہ میری بات میرے بڑوں تک نہ پہنچے۔ یہ گناہ، یہ دل سے ظلمت آنے کی تیسری علامت ہوتی ہے۔ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی آدمی میری بات ایسے بندے تک نہ پہنچائے جو بندہ میری اصلاح کرتا ہے۔ بیوی کوئی خرابی کرتی ہے، اب اس کی کوشش یہ ہوگی میرے خاوند کو پتہ نہ چلنے پائے بات۔ یہ نہیں کہ بھائی اگر کسی نے خاوند کو کوئی بات پہنچائی اور خاوند نے سمجھایا تو میں باز آ جاؤں، نہیں، باز آنے کی طرف دھیان نہیں جاتا، اس طرف دھیان جاتا ہے یہ بات پہنچائی کس نے۔ اور کئی مرتبہ انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا شیخ اسے بات سمجھائے تو بندہ یہ پوچھتا ہے کہ حضرت کو بات بتائی کس نے، بھائی تعلق کس لیے تھا ہی اس لیے کہ اصلاح اور تربیت ہو۔ یہ دیکھو کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ فائدے کی ہے یا نہیں ہے، اگر فائدے کی ہے تو قبول کر لو اور اسے اللہ کا احسان سمجھو۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے زخم میں پیپ بھری ہے اور پھر بندہ کہے کہ ڈاکٹر کو یہ بتایا کس نے کہ میرے زخم میں پیپ ہے، تو بھائی زخم ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو نصیحت کی بات بری لگنے لگ جاتی ہے،
یہ قلب پہ ظلمت آنے کی تیسری دلیل ہوتی ہے. اور ہمارے حضرات کا کیا حال تھا کہ ان کو اگر کوئی ان کا بھائی یا ان کا ساتھی یا کوئی آدمی کوئی اچھی نصیحت کرتا تو وہ بجائے غصے ہونے کے الٹا اس کو اپنا محسن سمجھا کرتے تھے، محسن سمجھتے تھے. چنانچہ حضرت رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص ہمارے پاس ہماری عیبوں کا تحفہ لے کر آئے گا میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا. جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا. ہمارے اکابر کا یہ حال ہے. چنانچہ حضرت خواجہ ابن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، توجہ سے سنیے. یہ وہ وقت تھا جب حضرت کو اللہ نے قبولیت عام عطا کر دی تھی. امام العلماء والصلحاء کا ان کو رتبہ ملا تھا. بڑے بڑے مشائخ الحدیث اور مفتی حضرات ان سے بیعت تھے اور ان کے حلقہ ارادت میں پیوست ہو چکے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر فتوحات کے بھی دروازے کھول دیے. چنانچہ ہر سال حضرت حج پر جاتے. بقول حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وقت میں 4 اور 5 جگہ سے ان کو حج کی دعوتیں ملتی. حضرت میری طرف سے دعوت کر لیجئے، میری طرف سے کر لیجئے، میری طرف سے کر لیجئے. اور حضرت استخارہ کے بعد ان میں سے کسی ایک کی طرف سے دعوت قبول کیا کرتے تھے. اور یہی حال ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. ہر سال حج کرتے تھے اور ہر سال ان کے پاس 5-6 جگہ سے دعوتیں آتی. کئی مرتبہ ایسا ہوا حضرت نے ساجد کو بلایا، فرمایا دیکھو ادھر سے بھی دعوت ہے، ادھر سے بھی استخارہ کر کے مجھے بتاؤ میں کہاں کی دعوت کو قبول کر لوں. الحمدللہ یہ آج استخارہ کر کے عرض کرتا کہ حضرت آپ ادھر سے حج کے لیے تشریف لے جائیں. حضرت وہ حج قبول کر لیتے، باقیوں کو کہتے کہ آئندہ انشاءاللہ تمہاری طرف سے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے. تو ان پر حج کے راستے اللہ نے کھول دیے تھے. دنیا ان کے قدموں میں آ گئی تھی، خوب ریل پیل ہو گئی تھی دنیا کی. تو اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ نے ان کو اس وقت دین بھی دیا تھا اور دنیا بھی دی تھی. اور جدھر جاتے تھے لوگ ان کے قدموں میں آ جاتے تھے، ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جاتے تھے. اب ایسے وقت میں بعض پیر بھائی حضرات وہ ان کے بارے میں فکر مند ہو جاتے. کسی کا کام بہت زیادہ چل پڑتا ہے تو پھر ساتھ والے کئی مرتبہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان سے اتنا کام کیوں ہو رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں بس یہ اپنی گروپ بندی کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ اللہ اس سے دین کا کام لے رہے ہیں. تو بہرحال ایک ایسے ہی ان کے پیر بھائی تھے، ان کے شہر سے حضرت خواجہ صاحب کا ایک مرید حضرت کو ملنے کے لیے آیا. جب وہ آیا تو وہ ان بزرگوں کو بھی ملا چونکہ اسی مسجد میں تھے، اور ان کو بتایا اس نے کہ میں نے کل حضرت کو ملنے جانا ہے. تو جب اس نے یہ بتایا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ اپنے پیر کو جا کے کہہ دینا، اپنے پیر کو جا کے کہہ دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر دنیا آئے گی تو دین رخصت ہو جائے. بس انہوں نے یہ بات کر دی. اب وہ مرید اس نے سن تو لی بات، حضرت کے پاس آیا، آ کے ملا. حضرت نے پوچھا بھئی کیا حال ہے، کیا معاملات ہیں. کرتے کرتے ان بزرگوں کے بارے میں پوچھا، بھئی ان سے بھی ملاقات ہوئی، کبھی خیریت سے ہیں وہ میرے بھائی؟ جی ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے. کب ملاقات ہوئی تھی؟ کل ہوئی تھی. چپ ہو گیا. اب اللہ والے جو ہوتے ہیں نا یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، دلوں کی باتیں ان کے اوپر ٹرانسفارم ہوتی ہیں، انڈیوس ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے. حضرت کو پتہ چل گیا کہ یہ بات کچھ بتانے سے جھجک رہا ہے. حضرت نے اسے قریب بلایا اور کہا کہ دیکھو
جو بات انہوں نے کہی من ان صاف صاف تم پابند ہو کہ میرے سامنے وہ بات کر دو. اب جب حضرت نے گھیر لیا تو اسے بتانی پڑی. وہ کہنے لگا جی حضرت جب میں آنے لگا انہوں نے یہ الفاظ کہے اپنے پیر کو جا کے کہہ دینا دنیا اور آخرت سوکنے ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنیں ہیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہوتی، تم دنیا سے نکاح کرو گے تو آخرت روٹ جائے گی. مقصد کیا تھا کہ یہ جو آپ کے اوپر مال دولت کی ریل ٹیل ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اب دین آپ سے رخصت ہو جائے. بس اس نے یہ بات کرنی تھی کہ حضرت صدیق رحمۃ اللہ نے سر جھکایا اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، ٹپ ٹپ گرنے لگے. بہت دیر تک روتے رہے، بہت دیر تک روتے رہے، اتنا روئے کہ اس مرید کو احساس جرم ہونے لگا کہ میں نہ ہی یہ بات بتاتا تو اچھا تھا. جب خوب جی بھر کر روئے تو اس وقت حضرت نے سر اٹھایا اور کہا الحمدللہ ابھی بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے فکر مند رہتے ہیں. یہ الفاظ کہتے الحمدللہ ابھی بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے فکر مند رہتے ہیں. وہ جواب میں کہہ نہیں سکتے تھے کہ آپ کے گھر سے لے کے کھا رہا ہوں، کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں لوگوں کے سامنے کوئی جولی تو نہیں پھیلاتا، آ کے دیتے ہیں جو دیتے ہیں. جب دنیا آ رہی ہے استغنا کے ساتھ آ رہی ہے، مگر نہیں کوئی بات نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی. یہ بے نفسی ہوتی ہے. بھائی نے تنقید کی اور جواب میں کیا بات کہی، بس روئے اور رو کر دل آخر یہ کہا الحمدللہ ابھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے فکر مند رہتے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہمیں شیخ بھی کوئی بات سمجھا دے تو بجائے اس کے کہ ہم بات کو سمجھے نہیں، ان کو یہ بات پہنچائی کس نے، تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ تو نصیحت انسان کو بری لگنے لگ جاتی ہے. حالانکہ ہمارے مشائخ نے کہا کہ نصیحت کی بات تو دیوار پہ لکھی ہو پھر بھی قبول کر لو. فرمایا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے، تم یہ دیکھو کہ تمہیں بات کون سی کر رہا ہے. اچھی بات ہے تو قبول کر لو. تو دل سے ظلمت آنے کی 3 علامتیں. نمبر 1 گناہوں کی جھجک دل سے نکال لی جاتی ہے، نیکی کا شوق دل سے چھین لیا جاتا ہے. اور تیسری علامت کہ انسان کو پھر دوسروں کی نصیحت بری لگنے لگ جاتی. میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، جو سمجھاتا ہے وہ دشمن ہے. باپ دشمن نظر آتا ہے اور دوست اچھا نظر آتا ہے، اس لیے کہ دوست گناہوں کی دعوت دیتا ہے اور باپ اصلاح کی باتیں کرتا ہے. یہی آج کل کے نوجوانوں کا حال ہے. تو یہ دل پر ظلمت کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل کو منور کر دیتے ہیں، کسی انسان کے دل میں خیر ڈال دیتے ہیں، تو اس کی بھی 3 علامتیں ہوتی ہیں. اس کی بھی 3 علامتیں ہوتی ہیں. ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا بات. سب سے پہلی علامت، جب دل میں نور آتا ہے تو اس کی پہلی علامت اللہ تعالیٰ اس بندے کی خلوتوں کی عبادتوں کو صلحاء کا نور بنا کر اس کے چہرے پر سجا دیتے ہیں. چہرے پہ نور آ جاتا ہے. مرد حقانی کی پیشانی کا نور تب چھپا رہتا ہے پیشے سے شعور. اچھا آپ دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ والے اور ایک طرف یہ پاپ سٹار، یہ میوزک سنگر ڈانسر فلاں فلاں. ذرا اس گروپ کے چہروں کو بھی دیکھ لے اور اس جماعت کے چہروں کو بھی دیکھ لے، آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا.
ان سٹار کے چہروں کو دیکھے، بکھرے بال، اجڑے چہرے، جیسے لیمو نچوڑ دیں تو جو باقی بچتا ہے وہ ان کے چہرے ہوتے ہیں، ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے ان کے چہروں پر، اور ایک طرف اللہ والوں کے چہرے، ان پر شگفتگی ہوتی ہے، سادگی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ یہ کیا نعمت ہے؟ ان کی عبادت کا نور اللہ ان کے چہروں پہ سجا دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے کچھ ہندو مسلمان ہو گئے، تو دوسروں نے کہا کہ آپ مسلمان بن گئے، تو انہوں نے حضرت کشمیری رحمت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس چہرے کو دیکھو، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے، سوال پوچھنے آئے تھے، اسلام قبول کر لیا۔ ان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے بھیجا کس لیے تھا، مسلمان بن گئے، تو انہوں نے بھی نبی اسلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ چہرہ مجھے کسی کذاب کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ تو چہرے پہ نور ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اللہ والے وہ ہوتے ہیں اللہ دینا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذیشان، تو اللہ تعالیٰ چہرے پہ نور عطا فرما دیتے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ ان کو دل میں سرور عطا فرما دیتا ہے، سرور عطا فرما دیتا ہے۔ ان کو ایک بند کمرے میں بٹھا دو، مست ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ عام لوگوں کے لیے تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا مصیبت، اور یہ گھنٹوں خاموش بیٹھے تو بھی ان کے لیے آرام ہوتا ہے۔ وجہ کیا؟ یہ اپنے باطن میں اپنے اللہ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں۔ جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ۔ اس دل کے پیمانے میں اللہ عجیب مستی عطا کر دیتے ہیں۔ تو چہرے پہ نور ہوتا ہے اور دل میں سرور ہوتا ہے، اور تیسری علامت کہ اللہ تعالی ان کے کاموں میں ان کا وکیل بن جاتا ہے، بلکہ نعم المولا و نعم النصیر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کے کاموں کو خود سنوارتا ہے، ان کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے، خود بخود حالات سنورتے چلے جاتے ہیں۔ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں پروردگار اس کام کے حالات سنوار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے معاملات میں الجھاتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں عام ٹانگے میں استعمال والے گھوڑے، وہ ہزاروں میں بکتے ہیں، 25,000 اور 30,000 کا گھوڑا۔ ایک ہوتے ہیں تیز رفتاری کی دوڑ میں حصہ لے کر ریکارڈ بنانے والے گھوڑے، وہ گھوڑے لاکھوں میں بکتے ہیں، 5 لاکھ کا گھوڑا، 7 لاکھ کا گھوڑا، یہ بھی گھوڑا ہے، وہ بھی گھوڑا ہے، اس کی قیمت ہزاروں میں اور اس کی قیمت لاکھوں میں۔ ان کو لوگ ایئر کنڈیشن جگہوں میں رکھتے ہیں، بڑا ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے نسب کا خیال رکھتے ہیں، ان کا نسب لکھا جاتا ہے کہ فلاں گھوڑے کا یہ بچہ جو اتنا تیز بھاگنے والا تھا۔ اب ایسے لاکھوں کے قیمتی گھوڑے کو کبھی اس کا مالک گدا گاڑی میں استعمال نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جی یہ فلاں مقابلے میں تیز رفتاری میں فرسٹ آنے والا گھوڑا، اچھا جی اسے گدے گاڑی میں باندھ دو۔ گدے گاڑی میں کوئی نہیں باندھے گا، اس کا مالک کہے گا یہ میرا دوڑنے بھاگنے والا گھوڑا ہے، میں اسے گدے گاڑی میں کیسے استعمال کروں، میرا دل نہیں چاہتا۔ بالکل اسی طرح اللہ کی یاد کرنے والے، دین کا کام کرنے والے علماء صلحاء اللہ رب العزت کے بھاگتے گھوڑے کی مانند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی گدا گاڑی میں باندھنا پسند ہی نہیں فرماتے،
کہتے ہیں میں ان کو ان کاموں میں کیسے الجھاؤں؟ اللہ ان کے کاموں کو الجھنے نہیں دیتے، سنوارتے رہتے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں آیا، توجہ فرمائیے، اے بندے ایک میری مرضی ہے، ایک تیری مرضی ہے۔ اے بندے ایک میری مرضی ہے، ایک تیری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی بھی پوری نہیں ہونے دوں گا۔ اے میرے بندے ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میرے بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ اور اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے تو اے بندے میں تیرے دنیا کے کاموں کو سنوار دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا۔ تو تین علامتیں کہ پروردگار عالم چہرے پہ نور عطا فرما دیتے ہیں، دل میں سرور عطا فرما دیتے ہیں اور دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ خود ہی سنوار۔ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ، نبی علیہ السلام نے یہی دعا مانگی تھی نا۔ تو یہ تین علامتیں ہوتی ہیں انسان کو کہ دل جب منور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تین باتیں لوہے کی لکیر ہیں، تین باتیں لوہے کی لکیر ہیں۔ یاجد اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، وقت کافی ہو چکا۔ تین باتیں لوہے کی لکیر ہیں۔ پہلی بات، جو انسان جتنا زیادہ اللہ تعالی سے محبت کرے گا اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی۔ پکی بات لکھ لی، جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی۔ یہ لوگ اللہ والوں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کوئی زرخرید غلام تو نہیں ہوتے، ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے۔ لوگ دیوانے پروانے بن جاتے ہیں، کیا چھوٹا کیا بڑا، ہر بندہ محبت کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک انگریز اجمیر شریف گیا تو حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مسجد دیکھی، مقبرہ دیکھا، لوگوں کا حال دیکھا، تو واپس آیا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ مرا ہوا بندہ قبر میں پڑا لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت اور راج کر رہا تھا۔ قبر میں پڑا بندہ لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ محبت اللہ دل میں ڈال دیتے۔ اپنے باپ کے بارے میں تو گالی سن کر آ جائے گا، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی شان میں گستاخی کر کے تو دکھائے، برداشت نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ باپ سے بڑھ کے بھی ان سے محبت۔ تو جو انسان جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو انسان جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی قدر اس کی خدمت کرے گی۔ جتنا اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کسی قدر اس کی خدمت میں مشغول رہے گا۔ لوگ خدمت کرنے میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خادم عطا فرما دی۔ مشہور واقعہ ہے کہ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے محل کی چھت اوپر کے بالائی خانے پہ کھڑا مسجد کو دیکھ رہا تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہونے لگے،
دو بچے پیچھے تھے طالب علم، وہ بھاگے کہ حضرت کے جوتے اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کی شان، ایک نے ایک جوتا اٹھایا، دوسرے نے دوسرا. تو انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ رومال بچھایا، ایک نے بھی جوتا اندر رکھ دیا، دوسرے نے بھی. ایک نے ایک طرف سے رومال اٹھا لیا، دوسرے دوسری طرف سے، اور دونوں حضرت کے جوتے لے کر مسجد میں داخل ہوئے. تو ہارون رشید نے ٹھنڈی سانس لی. زبیدہ خاتون نے پوچھا بادشاہ سلامت کیا ہوا، ٹھنڈی سانس لی ہے؟ فرمان لگے ہاں، یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، لیکن ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. تو اللہ والوں کے جوتے اٹھانے کے لیے لوگ جھگڑتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کی عبادت میں مشغول، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی خدمت میں مشغول ہے. اور تیسری بات کہ جو انسان جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب رہے گی. ایک رعب ہوتا ہے اللہ والوں کا، ایک ہیبت ہوتی ہے. اسی لیے کئی باتیں انسان سوچتا ہے میں نے یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، اور جب سامنے آتے ہیں تو وہ باتیں ہی بھول جاتی ہیں. کیا چیز ہوتی ہے؟ نہ تاج تخت میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. اللہ والوں کو اللہ روب دے دیتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے روب کے ذریعے میری مدد فرما دی. نبی علیہ السلام کو ایسا روب تھا مسیرت شہر. بعض حدیث میں آتے ہیں ایک مہینے کی مسافت تک جتنی چیزیں ہوتی تھی ان پر نبی علیہ السلام کے دلوں پر نبی علیہ السلام کے روب ان کے دلوں کے اوپر چھایا ہوا ہوتا تھا. جیسے شیر کو اللہ نے ایک روب دیا ہے، وہ کسی کو کچھ بھی نہ کہے، دور بیٹھا ہوا بھی ہو لیکن بندے دیکھنے والے کا دل کانپ جاتا ہے. ایک روب ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی، ایک ہیبت ہے جو عطا کر دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ایک روب عطا فرماتے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی، کئی دن ہم چاہتے تھے کہ بات کریں، ہماری جرات نہیں ہوتی تھی. یہ روب ہوتا ہے. تو جو انسان جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب رہے گی. ایک عالم تھے اور بڑے لما لا کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ساجد کے ساتھ جو ہے کہنے لگے جی میں نے تمہارے پیر کو ملنا ہے، بڑے سوال پوچھنے ہیں. ہم نے کہا بہت اچھا. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا. اب وہ معقولی صاحب بھی چل پڑے، وہ تصوف کے بڑے مخالف تھے. ہم نے کہا بھائی آئے چلے. اب جب وہاں گئے تو حضرت کا صرف چہرہ دیکھا، چپ، ایسی چپ لگی کہ 2 دن وہاں رہے اور اخیر پہ بیعت کر کے واپس آ گئے. تو جب بیعت کر کے واپس آئے تو اس ساجد نے ان کے سامنے شعر پڑھا، نگہبانی کرے کتنی ہی کوئی شیشہ دل کی، نگہبانی کرے کتنی ہی کوئی شیشہ دل کی، مگر شیشہ ہے پھر شیشہ شکستہ ہو ہی جاتا ہے. کوئی کتنا بھی ہو خوددار لیکن ہم نے دیکھا ہے حضور حسن آ کر دست بستہ ہو ہی جاتا ہے. اللہ والوں کے سامنے آ کے دست بستہ ہو ہی جاتے. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مہربانی ہوتی ہے. ایک حدیث پاک جو آج کے اس اجتماع کا لب لباب، دل چاہتا ہے کہ سب مرد اور سب عورتیں اس حدیث پاک کو یاد کر لیں. عربی عبارت نہیں تو اردو ترجمہ ہی یاد کر لیں اور اس کو اکثر سوچتے رہیں، اور یہ مضمون بہت کام آئے گا. اس عاجز کو اس حدیث پاک سے بہت فائدہ ہوا. آپ نوجوان بھی اس حدیث پاک کو سنیں، اس کو یاد رکھیں، اپنی تنہائیوں میں اس کے مضمون کو سوچیں. جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ لاکھ روپے کی بات، ہم لاکھوں میں اس کا حساب ہی نہیں کر سکتے. یہ ایسی بات ہے. کیا اللہ کے محبوب نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. زندگی بدلنے کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے. اس کو بھی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا
اردو ترجمہ سن لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوگی، نیکی پرانی نہیں ہوگی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ نیکی پرانی نہیں ہوگی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، اور بدلہ دینے والا پروردگار کبھی فنا نہیں ہوگا۔ نیکی پرانی نہیں ہوگی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، بدلہ دینے والا پروردگار کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اب تم جیسے چاہو ویسے بن جاؤ۔ نیکی پرانی نہیں ہوگی، گناہ بھلایا نہیں جائے گا، اور بدلہ دینے والا پروردگار کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اب تم جیسے چاہو ویسے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پاک کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، مگر دوستو جب تک توبہ نہ کریں گے وہ نامہ اعمال میں تو موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں بھولتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج کی اس محفل میں پچھلے سب گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور نیکی کا کام کرنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر لیں۔ رب کریم ہماری آئندہ زندگی نیکوکاری پر گزرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا یہاں چل کے آنا پروردگار عالم قبول فرما لے، ہماری زندگیوں کا رزق ٹھیک ہونے کی کا سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔